मार्च पास्ट का खूबसूरत अंदाज। सबसे आगे परेड कमांडर गुलाम हैदर EMT गिलगित बल्तिस्तान, परेड कमांडर नंबर 2 वकील सुलेमान इमरजेंसी ऑफिसर पंजाब। और उनके पीछे मूसा कंपनी खाकी रंग के यूनिफॉर्म में मलबूस गिलगित बल्तिस्तान के रेस्क्यू का दस्ता। कंपनी कमांडर मोहम्मद यूसुफ, प्लाटून कमांडर अली हैदर, ताहिर हुसैन और साबित आलम के साथ इस्लामी के चबूतरे की जानिब। मूसा कंपनी खाकी यूनिफॉर्म में मलबूस गिलगित बल्तिस्तान के रेस्क्यूज इस्लामी पेश करते हुए सबसे आगे कंपनी कमांडर मोहम्मद यूसुफ, प्लाटून कमांडर अली हैदर, ताहिर हुसैन और साबित आलम इस्लामी पेश करते हुए गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान खाकी यूनिफॉर्म में मलबूस। और उनके पीछे शफकत शहीद कंपनी सब्ज रंग के यूनिफॉर्म में USRT पंजाब का दस्ता। कंपनी कमांडर अब्दुल मदान, प्लाटून कमांडर काशिफ, मोहम्मद सुल्तान और नुमान अकरम के साथ सब्ज रंग के यूनिफॉर्म में मलबूस पंजाब USAR टीम का दस्ता, अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम का दस्ता। और उससे पीछे अलम पार्टी सब जिलाली बच्चों और इमरजेंसी सर्विस अकेडमी का अलम उठाए हुए स्टेज के सामने से। और इनके पीछे सब्ज रंग के यूनिफॉर्म में मलबूस आज़ाद जम्मू कश्मीर के रेस्क्यूज का दस्ता। कंपनी कमांडर इम्तियाज हुसैन वानी, प्लाटून कमांडर बाबू असर, रिजवान कासम अमीन के साथ। और उससे पीछे गिलगित बल्तिस्तान का दस्ता अदरीस शहीद कंपनी कमांडर मोहम्मद आसिफ, इफ्तिखार अहमद, बुशरा और खानम ज़हरा के साथ खाकी रंग के यूनिफॉर्म में मलबूस बैंड पार्टी बैंड मास्टर जुल्फ़कार, ड्रमर ताहिर और अकीम खान के साथ। टेबल पार्टी कमांडर नबीर अहमद, जान मोहम्मद, असद अली, यूसुफ अली और मोहम्मद यूसुफ। और उससे पीछे रेस्क्यू 1122 की इमरजेंसी व्हीकल का स्क्वाड। ये तमाम इमरजेंसी व्हीकल रेस्क्यू 1122 की फ्लीट का हिस्सा हैं। जदीद तरीन आलात और साज़ो सामान से लैस इमरजेंसी एम्बुलेंसेस जिनमें जान बचाने वाले तमाम आलात और साज़ो सामान मुयस्सर है। और उससे पीछे सर्च एंड रेस्क्यू में इस्तेमाल होने वाली रेस्क्यू वैन, रेस्क्यू व्हीकल रेस्क्यू 1122 के फ्लीट का हिस्सा, वाटर रेस्क्यू वैन नदी नालों और डूबने के वाक़यात में रिस्पॉन्स करने के लिए वाटर रेस्क्यू के सामान से लैस वाटर रेस्क्यू वैन, फायर रेस्क्यू व्हीकल, फायर फाइटिंग रेस्क्यू 1122 के फ्लीट का हिस्सा, फायर रेस्क्यू वैन, फायर रेस्क्यू व्हीकल। और उससे पीछे स्पेशलाइज्ड व्हीकल फायर फाइटिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला एरियल प्लेटफॉर्म 5 से 6 मंजिला इमारतों में रिस्पॉन्स करने के लिए और फंसे हुए मरीजों को बाहर निकालने के लिए। और उससे पीछे नई रेस्क्यू 112 के फ्लीट में शामिल होने वाली तहसील की सतह पर रिस्पॉन्स करने के लिए फायर रेस्क्यू व्हीकल कम्बिनेशन फायर फाइटिंग और रेस्क्यू व्हीकल्स का तमाम साजो सामान से लैस। और उससे पीछे बैकअप स्पोर्ट, वाटर की बैकअप स्पोर्ट के लिए वाटर बॉजर जो फायर फाइटिंग का बुनियादी जुज़्व है। और उससे पीछे स्पेशलाइज्ड व्हीकल टर्न टेबल लैडर 9 से 10 मंजिला इमारतों में रसाई और रिस्पॉन्स के लिए फायर फाइटिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली ये व्हीकल भी रेस्क्यू 112 के फ्लीट का हिस्सा है। वाटर रेस्क्यू के लिए इस्तेमाल होने वाला ट्रक रेस्क्यू 112 के फ्लीट का हिस्सा। ये तमाम इमरजेंसी व्हीकल रेस्क्यू 112 के फ्लीट का हिस्सा हैं। सर प्लीज। जी सर, थैंक यू सर। अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू के मॉड्यूल में पहली पोजीशन हासिल करने वाले अंजुम शहजाद रेस्क्यू सेफ्टी ऑफिसर हैं और उनका ताल्लुक रावलपिंडी से है। हेलो वालेकुम सलाम। ओके मैं तैयार करें आप सर। तो स्टील ही है आप करें। थैंक यू सर। पूरे कोर्स में पूरे मैच में ड्रिल में बेहतरीन पोजीशन हासिल करने वाले परेड कमांडर गुलाम हैदर अच्छा इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन गिलगित बल्तिस्तान से इनका ताल्लुक है। पूरे कोर्स में परेड में बेहतरीन पोजीशन हासिल की और परेड कमांडर बने। थोड़ा सा इस तरफ हो जाओ। यस थैंक यू सर। और आखिर में ओवरऑल बेस्ट कोर्स बेस्ट गुलाम रसूल शिफ्ट इंचार्ज गिलगित बल्तिस्तान पूरे कोर्स में बेस्ट रहे, अव्वल पोजीशन हासिल की गुलाम रसूल शिफ्ट इंचार्ज गिलगित बल्तिस्तान।
Thank you, sir. और अब मैं मुल्तमिस हूँ चीफ गेस्ट मुशीर वज़ीर आला पंजाब राना गुल अहमद साहब से कि वो कंट्री हेड यूएन ओशा मिस हैली को आज़ादी शील्ड से नवाजें। कंट्री हेड यूएन ओशा पाकिस्तान मिस हैली receive the shield from chief guest Rana. अच्छा सर इधर पीछे हो जाए थोड़ा सा। Country head यूएन ओशा पाकिस्तान मिस हैली। जी सामने से देखिएगा, जी सामने देखिएगा। थैंक यू सर। दोस्त पाऊँ का ख्याल रखो। Next the shield MD Sweet Gas Pipeline Limited जनाब अमजद लतीफ़ साहब। मेहमान खुसूसी राना मकबूल अहमद MD SNGPL अमजद लतीफ़ साहब को आज़ादी शील्ड से नवाजेंगे। जी सर सामने देखिएगा सर। जी सर सामने देखिएगा सर प्लीज। लाला क्या कर रहे हो लाला, इस तरह ना करो। थैंक यू सर। और आखिर में डायरेक्टर जनरल पंजाब इमरजेंसी सर्विस ब्रिगेडियर रिटायर्ड डॉक्टर अशरफ ज़िया साहब और डायरेक्टर जनरल इमरजेंसी सर्विस अकेडमी ब्रिगेडियर रिटायर्ड अमीर हमजा साहब मेहमान खुसूसी को इमरजेंसी सर्विस अकेडमी की जानिब से मोहब्बतों का एक तोहफा एक आज़ादी शील्ड पेश करेंगे। जी सर डायरेक्टर जनरल इमरजेंसी सर्विस अकेडमी और पंजाब इमरजेंसी सर्विस सर सामने मेहमान देखिएगा सर। खुसूसी राना मकबूल अहमद को आज़ादी शील्ड थैंक यू सर। ओके इमरजेंसी सर्विस अकेडमी की जानिब से मोहब्बतों का एक तोहफा। और आखिर में लीडर बल्तिस्तान की तरफ से डायरेक्टर जनरल लीडर बल्तिस्तान मेहमान खुसूसी को रवायती टोपी मेहमान खुसूसी को लीडर बल्तिस्तान का तोहफा पेश करेंगे। थैंक यू सर। तख्लीक के कायनात का मकसद बताएंगे। रेस्क्यूअर से मुखातिब होने के लिए मैं मुल्तमिस हूँ डायरेक्टर जनरल पंजाब इमरजेंसी सर्विस ब्रिगेडियर रिटायर्ड डॉक्टर अशरफ ज़िया साहब से डाइस पे तशरीफ़ लाएँ और रेस्क्यूअर से खिताब करें। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तारीफ़ और शुक्र अदा करता हूँ रब्बुल जलाल का, जिन्होंने आज हमें ये मौका फराहम किया कि आज हमारे रेस्क्यूअर्स हमारे बहुत अज़ीज़ मेहमान गिरामी जनाब मकबूल साहब हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं। सर ने सर ने तो बहुत कुछ बता दिया सर्विस अकेडमी के बारे में और रेस्क्यू के बारे में। मैं सिर्फ चंद बातें क्लोज़ करके मौका दूंगा अपने दीगर साथियों को। एक तो यह है कि पंजाब इमरजेंसी सर्विस जिसको आज 12 साल से ज़्यादा अर्सा हो गया बने हुए, और इसने जो खिदमात अंजाम दी हैं वो आपके सामने कोई ढकी छुपी नहीं है। तकरीबन कोई 42 लाख के करीब लोगों को रेस्क्यू किया, और आप देख लेंगे जो 42 लाख लोगों को रेस्क्यू ना किया जाता तो क्या होता। लेकिन इसके लिए जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो थी पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज अकेडमी, दैट दी बैकबोन ऑफ द रेस्क्यू 1122। चूँकि जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो अहम पार्ट प्ले करते हैं आपकी ट्रेनिंग, जिसका PMA का कूल है वो आर्मी की ट्रेनिंग में एक बहुत अहम किरदार अदा करिए। और उसके बाद आर्मी मेडिकल सेंटर एबटाबाद, और इसी तरह थैंक यू वेरी मच, इसी तरह जितने भी अदारे होते हैं उनका जो बेस है दैट इज़ देयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। इस जगह जहां आप खड़े हैं तकरीबन कोई 5-6 साल लगे हमें इस एकेडमी को बनाने में, लेकिन अल्लाह के फजल से आज हम इसको कंप्लीट करके अपने अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू का पहला बैच कंप्लीट कर रहे हैं। मैं
اس معاملے میں تھوڑا سا آپ کو اپڈیٹ کر دوں کہ اربن سرچ اینڈ ریسکیو اور آلدو یہ ہمارے پاس ایلیمنٹ تو تھا بہت پہلے سے، لیکن کرنل شجاع خان زادہ کی ڈیتھ کے بعد ہمیں تھوڑا سا پرابلم پیش ہے ان کی ڈیڈ باڈی کو نکالنے کے لیے، تو سی ایم صاحب نے اس پہ اسپیشل ڈائریکشن دی کہ پنجاب کے 9 ڈویژن میں اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم کو بنایا جائے. تو اس پہ کام کرتے کرتے تھینک یو اس کے کام کرتے کرتے بھی انوالو ٹو دا آرمی، اور اس کے بعد سی ڈی اے اور ان کے ساتھ ہمارے بہت سارے معاملات چلے، اور فائنلی ہم نے اپنی تمام اکوپمنٹ اور مین پاور اس کی ٹریننگ کو ایک آرگنائز کر کے، تو آپ جیسے دیکھ رہے ہیں جو لڑکے کھڑے ہیں ان میں سے وہ لڑکے جو لاہور اور راولپنڈی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیمز کو، وہ آج پاس آؤٹ ہو رہے ہیں. اور ان کا جو اکوپمنٹ ہے، یہ جو آپ نے اکوپمنٹ سامنے دیکھا ہے، یہ تھوڑا سا اس کا پارٹ تھا، دیٹ از 110 تقریباً اس کا ہے. باقی جو بڑے بڑے اور اکوپمنٹ ہیں وہ ان پروسیس ہیں انشاءاللہ. ہم نے دنیا کا بیسٹ اکوپمنٹ دیٹ از فرام UK، امریکہ اور ویسٹ جرمنی، کسی مطلب جو ورلڈ لیول کا بیسٹ اکوپمنٹ ہوتا ہے وہ پرچیز کیا، وہ انشاءاللہ ود ان 2 months سپٹمبر کے اینڈ پہ پہنچ جائے گا. اس کے ساتھ میں ایڈ کرنا چاہتا تھا کہ یہاں ہم نے ان کو دن رات ٹریننگ کروائی ہے، 4-5 ماہ کی 6 ماہ کی ہماری ٹریننگ ہے مختلف ڈپارٹمنٹس کی. ہم نے ان کو ایک مقدس فرض جو ہے ان کا لوگوں کی جانیں بچانا، جو کہ ہم نے 42 لاکھ لوگوں کو بھی سیو کیا ہے. انشاءاللہ جب یہ لڑکے اپنے ابھی ٹریننگ جو ہم نے اگریسو ٹریننگ ان کو دی ہے، آلدو اٹ واز ویری ٹف ٹینیور ہیئر، رمضان تھا اور اس کے بعد دن کو رات کو بھی ہم نے اپنے ورکنگ آورز پورے کرنے تھے، ان کو ٹریننگ دی ہے. اور جب یہ اپنے مختلف اضلاع میں جائیں گے انشاءاللہ انسانیت کی جان کو بچانے کے لیے جو ہم نے ٹریننگ امپورٹ کی ہے اس کو جب بروئے کار لائیں گے، اور اس SOPs کو فالو کرتے ہوئے اپنے ٹائم رسپونڈ کو دیکھتے ہوئے یہ لوگوں کی جانیں بچاتے ہوئے، اور اس سے پوری سروس کا نام بڑا ہوگا. میں بتا رہا تھا کہ فائر کو دیکھتے ہوئے تھینک یو میں جہاں بالکل بھولنا نہیں چاہتا اپنے اس ڈپارٹمنٹ کو، پیرنٹ ڈپارٹمنٹ کو، دیٹ از ہوم ڈپارٹمنٹ. ہوم سیکرٹری آج ڈیو ٹو ہز اون کمٹمنٹ نہیں آ سکے، لیکن ہمارے ساتھ AS ہوم جناب فیض اللہ صاحب بیٹھے ہیں. میں ان کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے ڈے 1 سے لے کے آج تک ہماری کوئی مسائل ہو، ٹریننگ ہو، ہماری کوئی اکوپمنٹ کا مسئلہ ہو، یا ہماری کوئی فائنانس کا مسئلہ ہو، ایڈمنسٹریٹو ایشو ہو، ہوم ڈپارٹمنٹ از اسٹینڈنگ ود اس. اور اس کی مثال آج AS ہوم ہمارے پاس بیٹھے ہیں. میں تہ دل سے ان کا مشکور ہوں. باقی بھی میرے ساتھ بہت سارے لوگ آنے والے ہیں، لیکن میں یہاں اپنا کلوز کرنا چاہتا ہوں تاکہ ایک تو گرمی بھی بہت ہے، لوگوں نے اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ جا کے کام بھی کرنا ہے. کہ ریسکیو 1122 از اے نیم آف از این آئیکن فار دا ہول کنٹری، not only the whole country but for the world also, because we are maintaining a time of 7 minutes. Please, for your information, in UK, in China, in USA, the time is 10 minutes, 9 minutes up, but we are maintaining 7 minutes of time in the whole Punjab. آخر میں 2 الفاظ کے ساتھ اللہ المائٹی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، اور رب ذوالجلال کے بعد ہولی پرافٹ پیس بی اپون ہم، ان کی تمام رحمتیں ہمارے لیے ہوں. میں اکیڈمی اسپیشلی کریڈٹ دینا چاہتا ہوں بریگیڈیئر امیر حمزہ کو کہ اس وقت بائی چانس ریسکیو کی کمانڈ 2 سینئر بریگیڈیئر کے ہاتھ میں ہے. آئی واز لوکنگ آفٹر اٹ فار دا 4-5 years previously also as a director admin, but now I'm doing as a DG of Rescue 1122. لیکن میرے ساتھ جو ان کی کنٹریبیوشن جو ان کے ساتھ ایک ساتھ ملا ہے، بہت اچھا ہو گیا کہ ہم دونوں مل کے سروس کو بہت آگے لے کے جانے کے لیے ان دا فارم آف میڈیکل پروویژن، ٹریٹمنٹ، کوئی بھی فیلڈ ہو کسی قسم کا. جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیلاب آنے والا ہے، اس کے لیے ہماری ٹریننگ کمپلیٹ ہے. اربن سرچ اینڈ ریسکیو میں وی آر کمپلیٹ. ہماری کوئی 86 کے قریب نئی ایمبولینس کارز جو کہ 109 آر آن وے. ایک بات جو رہ گئی تھی میں بتانا چاہتا تھا، جو بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو ڈبل کر لیں. یہ میرا خیال 10 منزلیں ہیں، 22 منزلہ عمارت تک 100 تقریباً. کوئی ہماری جو 2 بہت اچھے وہیکلز آ گئے ہیں، دیٹ از سنورکلز. سنورکل کے 2 کام ہوتے ہیں، میں تھوڑا سا بتا دوں. سنورکل ایک تو پک اپ کرتی ہے پیشنٹ کو اوپر سے، وکٹمس کو. دوسرا یہ ہے کہ وہ فائر فائٹنگ بھی کرتی ہے. یہ ورلڈ کے 2 بیسٹ وہیکلز ہیں جو کہ ہم نے پرچیز کیے ہیں، دنیا کے بیسٹ وہیکلس ہیں. وہ آ گئے ہیں انشاءاللہ. ان کا بھی نیکسٹ ویک میں افتتاح ہو جائے گا. CM صاحب جب واپس تشریف لائیں گے. لیکن میں بتانے لگوں لاہور کی جتنی بھی بڑی بلڈنگز ہیں
سب سے بڑی بلڈنگ اس وقت آئی ٹی ٹاور ہے، عارفہ کریم ٹاور، اس کی ہائٹ 300 فیٹ ہے. ہم نے وہاں ایک ریہرسل کر لی ہے. ہماری جو اربن سرچ اینڈ ریسکیو کے علاوہ جو ہماری سنورکلز ہیں یہ 300 فٹ اوپر جا کے فائٹنگ کر سکتی ہیں. تو اس وقت آئی کین سی دا گریس آف اللہ المائٹی دیٹ ان لاہور جتنی بھی ہائی رائز بلڈنگز ہیں، لاہور کی تمام سڑکیں اور پنجاب کی جتنے دریا ہیں، اللہ کے فضل سے اب ہماری رسائی ان تک ہے. اس کے ساتھ ہی میں پھر سلام پیش کرنا چاہتا ہوں بریگیڈیئر حمزہ کو، جنہوں نے اتنے اچھے جوان آئی ٹریننگ دے کے ہمارے سامنے کھڑے کیے ہیں. اور اس کے ساتھ میں تمام گیسٹ آف آنر، میڈم از ود اس، اور اس کے بعد ہمارے جتنے بھی گیسٹ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، اسپیشلی ہمارے ساتھ ہمارے چیف گیسٹ، انہوں نے بڑی مشکل سے، میں نے رات بھی ان سے بات کی، بڑی مشکل سے میں نے ان سے ٹائم دیا، لیکن آئی ایم تھینکفل ٹو رانا مقبول صاحب کہ انہوں نے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور سی ایم صاحب کے بہاف پہ ہماری اس تقریب میں شامل ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے ان تمام ٹریننگ میں حصہ لینے والے انسٹرکٹرز کا، تمام جوانوں کا آف دا اکیڈمی اینڈ ٹو دا ریسکیو 1122 ہیڈ کوارٹرز، اور اس کے ساتھ پیرنٹس جو آئے ہوئے ہیں ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے آپ کے بچوں کو کتنا کندن بنا کے سامنے کھڑا کیا ہے. اور آخر میں میں بھول نہ جاؤں کہیں یہ ساری خبریں کسی اور طرح نہ لگ جائیں. یہ میرے میڈیا کے بھائی ہیں، میں نے ہمیشہ ان کو آنر دیا ہے، ہمیشہ رسپیکٹ دی ہے کہ پلیز یو آر پارٹ اینڈ پارسل آف ریسکیو 1122. جہاں ہم لوگوں کو ریسکیو کرتے ہیں، ہمارے ہمیشہ آپ کی اچھی بات کی ہوئی، اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا ہوا ہمیشہ اچھا لگا ہے. تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ. ہمیں کو جرأت اظہار کا سلیقہ ہے، صدا کا قحط پڑے گا تو ہم ہی بولیں گے. ہمارے درمیان نمائندہ حکومت پنجاب، مشیر خاص وزیر اعلیٰ پنجاب جناب رانا مقبول احمد صاحب تشریف فرمائیں. میں بلا تاخیر ان سے ملتمس ہوں کہ وہ ڈائس پہ تشریف لائیں اور کیڈٹ سے خطاب کریں. جناب رانا مقبول احمد صاحب. ایسا نہ کرو یار، ایسا نہ کرو. جناب بریگیڈیئر ارشد ضیاء صاحب، ڈائریکٹر جنرل، محترم مثالی محترم امجد لطیف صاحب، ایم ڈی سویٹ گیس، the lifeline of training, Brigadier Hamza Sahib, DG Rescue, Gilgit-Baltistan, Dr. Sher Aziz Sahib, Mr. Zulfikar Sahib, Janab Additional Home Secretary, Abdullah Asad Sahib, حاضرین، ان جوانوں کو جو پاس آؤٹ ہو رہے ہیں ان کے قابل سر احترام والدین اور اعزاء و اقارب اور میرے عظیم جوانوں، دی ریسکیورز، لوگوں کے دکھ اور درد میں شریک ہونے والے، دوسروں کی جان بچانے کے لیے اپنی جان پہ کھیلنے والے، دوسروں کی حفاظت کے لیے اپنی ہر چیز کی بازی لگانے والے، میں آپ کو عرض کروں، اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو خصوصی طور پر اس مقدس کام کے لیے سلیکٹ کیا ہے. آپ اس کے منتخب شدہ افراد ہیں جن کو کام تو بڑا مشکل دیا گیا ہے، لیکن جتنا یہ مشکل ہے اس سے بڑھ کر یہ مقدس بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے، عرفہ بھی ہے. نہ صرف یہ دنیا میں عزت دیتا ہے آپ کو، آخرت کے لیے انعامات کی یہ گارنٹی ہے، آخرت کے لیے انعامات کی گارنٹی ہے.
اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے آپ کے دلوں میں، کیونکہ یہ عین دنیا کی سب سے بڑی ہستی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی پریکٹس اور ان کی تعلیمات کے مطابق ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ آپ دوسروں کے لیے زندہ ہیں، دوسروں کے لیے محنت کرتے ہیں، دوسروں کے لیے خطرات سے کھیلتے ہیں۔ آپ دیکھیں آپ کا کتنا مشکل کام ہے۔ مجھے کچھ اندازہ تو تھا پہلے، لیکن آج جو اس سے زیادہ میں آشنا ہوا کہ یہ اتنا بڑا کام آپ کر رہے ہیں، عام انسانوں کے تصور سے باہر ہے۔ حال ہی میں کچھ دن پہلے دنیا کا ایک بہت بڑا انسان رخصت ہو گیا، عبدالستار ایدھی، اللہ رحمت کرے اس کے اوپر۔ آپ تو عبدالستار ایدھی کی سنت کے امین ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ آپ اس کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھیں گے۔ میں ایک بات اور آپ کو بتا دوں کہ جتنا اعتماد اور ٹرسٹ عوام الناس کو آپ کی اس ایمرجنسی سروس کے اوپر ہے اور کسی آرگنائزیشن کے اوپر نہیں۔ یہ کچھ چھوٹی بات ہے۔ تو اقبال نے کہا تھا نا ابھی، وہ ایشن نے ہماری وہ دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا، مختلف طرح کے اشعار پڑھ کے جو دل گداز اشعار۔ انہوں نے کہا تھا کہ خدا کے عاشق تو ہے ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ جو ان کی نظر میں جو بندہ انسانوں کی زندگی، سہولت، راحت اور حفاظت کے لیے زندہ رہتا ہے، وہ ان عاشقوں سے آگے ہے جو وہ بنوں میں مارے مارے پھرتے ہیں۔ اس لیے اس عمل کی قیمت جو ہے وہ بہت زیادہ، اس کو تو بیان کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو، آپ کے جسموں کو سلامت رکھے اور آپ آگے بڑھتے جائیں۔ کسی اور نے کہا تھا، اس کا نام بھی آ جاتا ہے اس میں، خنجر چلے ایسن، خنجر چلے کسی پہ تو تڑپتے ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں آپ کس طرح تڑپتے اور کس طرح غلطاں دوڑتے ہوئے کسی کی مدد کے لیے پہنچتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹا عمل ہے، اس پہ غور تو کیا جائے۔ اس عمل کو تو الفاظ میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے آپ بڑے لوگ ہیں، اللہ نے آپ کو سلیکٹ کیا۔ کچھ باتیں میں کر کے اجازت لوں گا کیونکہ آپ بڑی دیر سے کھڑے ہیں۔ میں آپ کے کماندار صاحبان سے بات کر رہا تھا، آپ کے جوانوں کا اسٹیمنا بڑا ہے، اتنی گرمی میں کھڑے ہو کے تو وہ گر بھی جاتے ہیں لوگ، لیکن آپ بڑے تگڑے ہیں۔ اس میں آپ کی جو تقریر مجھے بھجوائی گئی، میں اس سے متفق بھی ہوں اور اس کا اعادہ بھی کرتا ہوں کہ جناب وزیر اعظم پاکستان نے دیگر صوبے میں بھی شہریوں کو ایمرجنسی سروس کی فراہمی کے لیے، تکنیکی معاونت کے لیے، یعنی خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر، گلگت بلوچستان، حتیٰ کہ کراچی کی ایمرجنسی سروس کی بنیاد رکھنے اور انہیں پیشہ ورانہ تربیت فراہم کرنے میں پنجاب جو ہے وہ بڑے بھائی کا جو ہے وہ کردار ادا کر رہا ہے اور بالکل کما حق کو ادا کر رہا ہے۔ خدا گواہ ہے کہ جب آپ عوام کی مصیبت کی گھڑی میں ریسکیو کرتے ہیں تو حکومت پنجاب بھی ان ریسکیورز کی فلاح و بہبود کے لیے ہمیشہ کوشاں رہی ہے۔ آپ کے ایمرجنسی الاؤنسز اور سروس رولز کے اجراء کی سمری بہت جلد منظور ہو جائے گی۔ علاوہ ازیں میں اپنی ذاتی حیثیت میں بھی جو کچھ کر سکا، سفارش، اسٹرگل، محنت وہ کروں گا
اور آپ کے کمانڈر صاحب سے میں رابطے میں رہوں گا اور انشاءاللہ ہم سب مل کے اس کو بڑھاوا دینے کی کوشش کریں گے، آپ کی سہولیات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے، آپ کے حالات کار کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ گورنمنٹ پنجاب اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایک جذبہ ہے جو ہم روز دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی بے انتہا خدمت کی جائے، اور آپ اس بے انتہا خدمت کے عبادت، جہاد اور مشن میں ہراول دستہ ہیں، سارے ملک میں آپ ہراول دستہ ہیں اس کا۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں سب کے لیے، اور میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں کیسے اس کو بیان کروں۔ For the consumption of our lady guest of honor, a few words. Rather, there are no words for gratitude and for thankfulness to your efforts and endeavors you are putting for the improvement of the service. Indeed, this is a service unrivaled and unparalleled. آپ کا عمل اور مشن یہ ہے، جیسے کسی نے کہا تھا کہ مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں کہ واجب بھی نہیں تھے۔ یہ بیٹا اللہ آپ کو کامیاب کرے اور آپ کی نیتوں کی وجہ سے اپنے اس اعمال کو قبول فرمائے، آپ کے اعمال کو قبول فرمائے، آپ کو عزت و شرف عطا کرے۔ بہت بہت شکریہ۔ Waves